اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمارے درمیان ہے، اور آخری عشرے میں ساری دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ بڑی مساجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی مساجد میں کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اعتکاف کی نیت سے ہر مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور بھی مقاصد ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں اس کا بیان سنیں گے، تاکہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو، تاکہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ترغیب ہو جائے، اور تاکہ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ بھی آئندہ یا عمر میں کبھی بیٹھنے کی نیت کریں۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے اور انہیں ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن علی بن الحسین عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف کرے تو اسے ان 10 دنوں میں 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کان کحجتین و عمرتین، یعنی حج اور عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان احباب کو، ان افراد کو، ان خوش قسمت لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت فضل فرمانے والا ہے۔ یہ 10 دنوں کا اعتکاف کریں تو انہیں یہ نیکی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک دن کا بھی نفلی اعتکاف کرے وہ بھی نیکی سے خالی نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار۔ جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایک دن کا اعتکاف کرے، اس میں ایک دن کا اعتکاف ہے اور ماہ رمضان کا لفظ بھی نہیں ہے، یعنی کبھی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ایک دن کا اعتکاف کرے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خلاندق، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقیں یعنی 3 وادیاں حائل کر دے۔ وہ اس قدر دوزخ کی آگ سے دور ہو جائے گا، ابعد
ابعد مما بین الخافقین، کہ ہر دو وادی کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ بعضوں نے اس کو زمین و آسمان کے درمیان بھی لکھا، اور مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نیکی ہے جو 10 دنوں کا نہیں، ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو جو ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی نیکی ہے، تو جو 10 دنوں کا ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ لہذا جو اعتکاف میں بیٹھے ان تمام تر نیتوں کے ساتھ بیٹھیے کہ اللہ کے نبی نے جو بشارتیں دی ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اور جو نہیں بیٹھے وہ آئندہ ارادہ کیجئے کہ وہ ضرور عمر میں کبھی بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکے تو 10 دنوں کا اعتکاف نہ کر سکے تو ایک دن کا کر لیجئے، 2 دن کا کر لیجئے۔ ابھی تو ایسے ہی ماحول بنا ہے، مسجد میں گہما گہمی ہے، ایک دن یا 2 دن کا اعتکاف کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو 27 کے بعد بھی اعتکاف کرتے ہیں، نفلی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ کے ذکر کی طرف توجہ جاتی ہے، اور بہت اچھا اہتمام ہوتا ہے۔ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری اور آخری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتکف انہ معتکف الذنوب، قال فی المعتکف انہ معتکف الذنوب، فرمائے معتکف تو ایسا ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک اور بچا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان مسجد کے اطراف میں بھی ہوتا ہے نا تو گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ ہاں جو انتہائی بد باطن ہو جائے، جو انتہائی گندا ہو جائے، وہ مسجد کیا ہے، وہ تو اگر بیت اللہ میں بھی ہو تو گندگی کرے گا، لیکن اکثر و بیشتر جس کے اندر انسانیت موجود ہے وہ مسجد کے اطراف میں بھی ہوتا ہے نا تو گناہوں سے بچتا ہے۔ تو وہ بندہ جو مسجد کے اندر آ کر بیٹھا ہے، عبادت کی نیت سے بیٹھا ہے، تو کتنا گناہوں سے بچتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے اگر کوئی اجر نہ بھی ہو تو کیا یہ اجر بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں تک کم از کم گناہوں سے بچا رہے گا۔ بندہ باہر ہوتا ہے تو بہت سے گناہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہو جاتے ہیں، بدنگاہی ہو جاتی ہے، دوست احباب مل گئے تو گالم گلوچ کا سلسلہ ہو گیا، بے حیائی کی باتیں ہو گئیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں جھوٹ ہیں، غیبت ہیں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن جب بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، نہ کوئی دوست ہے نہ احباب ہے، صرف اللہ کے گھر میں ذکر و فکر میں لگا ہے، اگر اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت نہ بھی ہو تو اعتکاف کے لیے یہ فضیلت سب سے بڑھ کر ہے کہ ان 10 دنوں تک بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ 10 دن اس کے لیے انتہائی سنہرے دنوں میں لکھے جائیں گے کہ وہ گناہوں سے محفوظ اور مامون ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعتکف انہ معتکف الذنوب، معتکف وہ تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور وہ عام دنوں میں جو نیکی کے کام کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے اب تو وہ کام نہیں کر پاتا، تو بغیر اس کے کیے ہوئے اسے ان کاموں کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اب 2 فائدے ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر گناہ کرتا تھا تو اب یہاں بیٹھ گیا ہے تو بغیر گناہ کیے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا الٹ کر لیجئے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جا رہے، لیکن مسجد سے باہر وہ جو نیکی کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے ان نیکیوں سے محروم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا اجر بغیر عمل کیے عطا کرے۔ اب وہ نیکی کون کون سی ہیں؟ جیسے خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا، چاچو بیمار ہو گئے، ماموں بیمار ہو گئے، خالہ بیمار ہیں، تو آپ دیکھنے گئے یا دیکھنے جاتے ہیں، تو مریض کی ذمہ داری بھی تو ایک اجر ہے نا، ایک ثواب ہے، ایک عبادت ہے۔ تو اب آپ جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کو خبر آئی کہ بھائی ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے، یا خالہ بہت بیمار ہے، یا بڑے بھائی یا بہن بہت بیمار ہے، الی ھذا القیاس کوئی بھی بیمار ہے، تو آپ چاہ کر بھی نہیں جا سکتے،
اب تو مسجد میں اعتکاف سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ عیادت، پہلے آپ عیادت کرنے والے تھے، یعنی اڑوس پڑوس کے لوگوں کا، خاندان کے لوگوں کی عیادت کرتے تھے، جو مریض ہیں ان کی عیادت کرتے تھے۔ اب آپ اعتکاف کی وجہ سے اس عبادت سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے اس عبادت کا اجر آپ کو دے گا۔ جیسے معتکف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے خبر ملی خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو مسجد سے باہر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو نہیں جا سکتا نا، کسی کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے ہی اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا، یہیں سے اس کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال کرے گا، لیکن نماز جنازہ وہ اپنے کسی عزیز کا نہ پڑھ سکا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے اس کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ جو گناہ کرتا تھا وہ گناہ تو لکھا نہیں جائے گا، لیکن جو نیک اعمال وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا، اب وہ باہر نکلا، اکثر و بیشتر وہ اپنے کام پہ جاتے ہوئے کسی کو صدقہ و خیرات کرتا تھا، اب مسجد میں بیٹھا ہے تو اس کام سے رک گیا نا، اس کام سے رک گیا، تو اب چونکہ اس کا معمول تھا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، تو روز اسی معمول کے مطابق صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اب بتائیں کہ معتکف کے لیے اگر کوئی اجر و ثواب نہ بھی ہو تو کیا یہ اجر و ثواب کم ہے؟ کوئی فضیلت نہ بھی ہو تو کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں بغیر عمل کیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، بغیر عمل کیے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ معتکف جس طرح عمل نہیں کرتا اور اسے بغیر عمل کیے عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح دو اور افراد ہیں، ان دو کو ملا لیجئے تو تین ایسے افراد ہیں جو عمل نہیں کرتے لیکن عمل کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ ایک تو معتکف ہے، اور ایک ہے بیمار، اور تیسرا ہے مسافر۔ ان تینوں کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ان تینوں کو بغیر عمل کیے ہوئے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف معتکف کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، یہ حدیث ہے جو امام بیہقی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور مریض اور مسافر کے لیے یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، فرماتے ہیں، اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا کان علی طریقۃ حسنۃ من العبادہ، بندہ جب اچھے راستے پر ہوتا ہے، نیک راستے پر ہوتا ہے، عبادات اور ریاضتوں کا سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ثم مریضا، پھر جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سارے نیک اعمال اس کی زندگی سے موقوف ہو جاتے ہیں، نہ وہ مسجد آ سکتا ہے، نہ نمازوں میں صحیح جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دین کے لیے مزید اور جو کام اس کے تھے، جو اس کی مصروفیات تھیں وہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مریض ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا، ثم مریضا، جب وہ سارے کام نہیں کر پاتا مرض کی وجہ سے، قیل للملک الموکل، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو فرشتے موجود ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اکتب لہو مثل عملہ اذا کان طلیقا حتی اطلقہ او اکتفہ الیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو جو نیکیاں یہ صحت مندی کے زمانے میں کیا کرتا تھا، جب تک یہ بیمار ہے ان نیکیوں کا اجر و ثواب لکھتے رہو، حتیٰ کہ میں اسے صحت کر دوں، حتیٰ کہ میں اسے صحیح طور پر صحت و تندرستی دے دوں، یا پھر میں اپنے پاس بلا لوں۔ مریض میں، مرض میں، حالت مرض میں یہی دو کیفیت ہے نا، یا تو وہ شفا پا لے یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ یہ مریض ہے اور اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جو یہ کرتا تھا وہ لکھتے رہو، حتی اطلقہ او اکتفہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنے پاس بلا لوں، یہاں تک کہ میں اسے تندرستی دے دوں،
یا میں اسے اپنے پاس بلا لوں۔ ایک حدیث ہو گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جو مریض ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں زمانہ صحت کے اعمال، اس کا اجر و ثواب بغیر کیے ہوئے حالت مرض میں لکھا جاتا ہے۔ تیسری حدیث جسے امام بخاری نے نقل کی، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے، کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کی نیکی اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے جو وہ عمل صحت مندی میں کرتا تھا یا حالت اقامت میں کرتا تھا۔ یعنی بندہ جب مسافر ہوتا ہے تو بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے نا، حالت سفر میں ہوتا ہے تو بہت سی نیکی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ تین طرح کے افراد ہیں، ایک ہے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، دوسرا ہے مسافر، اور تیسرا ہے مریض۔ ان تینوں کا اجر و ثواب حالت اقامت میں، حالت اعتکاف میں اور حالت مرض میں بھی لکھا جاتا رہتا ہے، بشرطے کہ وہ حالت اقامت میں اور حالت صحت و تندرستی میں نیک اعمال کرتا ہوگا۔ اب اس شخص کے لیے کتنی محرومی ہے کہ وہ صحت مندی اور تندرستی کے زمانے میں نیک اعمال نہیں کرتا تھا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ گھوڑے کی طرح بالکل بتکا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے لگام ڈالنے والا نہیں ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اور دیگر اعمال صالحہ ہوتے ہیں، وہ بالکل بتکے ہوئے گدھے کی طرح، گھوڑے کی طرح اپنی زندگی میں اپنے مقصد کے پیچھے اپنی منزل کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی رب کا نام جو اس کی زبان پر آ جائے، لیکن یہی بندہ جب بیمار ہو جائے تو ہر کروٹ میں اپنے رب کو پکارتا ہے، ہر کروٹ پہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اسی ہوتا ہے نا، تو یہ جو بیماری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے دیتا ہے۔ جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے، ہر ایک کو نیچا دکھا سکتا ہے، ہر ایک کو ڈانٹ سکتا ہے، ہر ایک کو مار سکتا ہے، اور پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ لیکن یہی بندہ جب بیمار ہو جائے، ہر کروٹ میں اٹھتے بیٹھتے رب کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو صرف حالت مرض میں رب کا نام لے رہا ہوتا ہے، تو حالت زندگی میں، حالت تندرستی میں اس نے نیک اعمال کیا ہی نہیں ہے، تو جب وہ مریض ہو جاتا ہے تو حالت مرض میں بھی اس زمانے کی نیکی تو لکھی جاتی نہیں ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، وہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، ہر لحاظ سے فائدے میں ہوتے ہیں، کہ وہ اگر تندرست ہیں تو جس طرح سے نیک اعمال کرتے رہیں اللہ انہیں اجر و ثواب دیتا رہتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو بغیر عمل کیے اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی عبادات اور ریاضتوں میں نہیں ہوتے وہ ہر لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ جب تندرستی میں ہوتے تب بھی وہ نیک اعمال سے محروم رہتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حالت تندرستی میں انہوں نے کوئی اعمال کیے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بھی کوئی اجر و ثواب ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہاں تک تو ہم نے گفتگو کر دی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہماری حاضری